باشعور اور بڑے لکھے جو میرے سامنے موجود ہیں. تو جو کتاب کی صورت میں دیا اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو کردار کی صورت میں دیا اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر اس ذات کی کریمی کو دیکھو کہ جو کتاب دی اس کی بھی مثل پوری کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور جو کردار دیا وہ ایسا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا. وجہ ہے کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں رسول پہ بیٹھا ہوں اور لباس کے شرعی لباس کے اندر بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں یہ واحد منبر ہے جہاں جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. یہ میں نے دعویٰ کیا کہ نہ اس کتاب جیسی پوری دنیا میں کتاب ہے، نہ کردار جیسا کوئی کردار ہے. کتاب جہاں سے بات ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہم اس قرآن کو بھیج رہے ہیں جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، کمی نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے مگر متقین کو کرتی ہے. تو کتنی کریم ہے وہ ذات جو کتاب دی تو ہدی للمتقین ہے، بعد سے کتاب دیا تو امام المتقین ہے. یہ اس ذات کی کریمی ہے، یہ اس ذات کا احسان ہے. یعنی اگر چلو ہم اور تھوڑی سی آیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. پھر سورہ نحل کے 16واں سورہ قرآن کا، بھی ہم تو مکتب ہے قرآن کے طالب علم ہے نا، تو جو اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، میں نے کہا اپنے گھر بیٹھ کے اعتراض نہ کیا کرو. ہم کہتے ہیں ہمارے اندر حافظ نہیں ہوتے مگر جاہل نہیں ہوتے. یعنی تمہارے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ وہ واحد مکتب ہے جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے. بے شک وہ جو ہے احباب سلامت رہے ہمارے سامنے ہیں تو تائید فرما رہے ہیں. تو کہا یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، 16واں سورہ قرآن کا 89 نمبر آئے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، عصمت مصطفیٰ کے مناسبت سے یہ آج کا اہتمام ہے. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اے رسول ہر نبی کو قیامت کے دن اس کی امت کے گواہ بنا کے لائیں گے. وجینا بکا شہیدا علی ہؤلاء، اور اے رسول ہم تمہیں تمام نبیوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے. اور پھر فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور اے رسول تیری عظمت یہ ہے، تیری شان یہ ہے، تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس کتاب کو تم پر نازل کر رہے ہیں اس کی عظمت یہ ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا بیان اس قرآن میں رکھ دیا. ہدن وہ کتاب ہدایت ہے، رحمتن وہ کتاب رحمت ہے، بشرا وہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے للمسلمین. یعنی یہ عظمت ہے قرآن کی. بھی آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ قرآن اور محمد ہوگا. وہ جو ہے نا، اسی لیے ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ اگر ذات رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو راویوں کی روایتوں سے نہ سمجھو، قرآن کی آیتوں سے، کیونکہ راویوں کی روایتیں پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں پیغمبر پہ نازل ہوئی. سلامت رہیں. یعنی یہ عظمت ہے. آؤ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرے محمد میں بھی ہے. قرآن کی عظمت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ ہر شے کا بیان قرآن کے اندر ہے. تو کیا یہ صفت میرے رسول کے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ چلو پھر ایک اور آیت پڑھوں تاکہ بات واضح ہو جائے عظمت قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیا ہے، میرا رسول کیا ہے، میرے رسول کی عظمت کیا ہے. آؤ میں تو کہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہو کہ یہ شیعوں کے ممبروں سے جو شیعہ ذاکرین آتے ہیں یہ ہمارے نبی سے اپنے علی کو بڑھا رہے ہیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے تم علی سنو وہاں سے نبی سنو. نبی سنتے ہو اپنے ممبر سے، علی سنتے ہو ہمارے ممبر سے، پھر اپنے مقام پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ شیعوں کا علی ہمارے نبی سے بڑا ہے. تم نے کیا عظمت بیان کرنی ہے اپنے نبی کی؟ تو جب مسجدوں میں جمعوں کے خطبوں پہ کہتے ہو ہمارے
جس کے پاس کچھ نہیں تھا. زیادی صاحب کہتے ہیں عجیب ہے مسلمان اپنے نبی کی عظمت یہ بیان کرتے ہیں ہمارا سلام اس نبی کے پاس جس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر 9 بیویاں تھیں. یہ بیان ہے. آج اس دور کے اندر کوئی ایسا ان پڑھ شخص ہو, جاہل ہو, نوجوان ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس معاشرے کے لوگ اسے ایک بیٹی نہیں دیتے. کتنے باشعور تھے اہل عرب جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ چل چل کے لا کے بیٹیاں دے رہے تھے. جو ہے نا بات یعنی یہ عظمت ہے. نہیں آؤ اگر نبی سننا ہے تو جہاں سے علی سنو وہاں سے نبی سنو تو تمہیں پتا چلے کہ جن کا علی یہ ہے ان کا نبی کیا ہوگا. وہ جو ہے نا بات مالک آپ کو سلامت رکھے. اس طالب علم کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی قدر کر رہے ہو تو میرے قابل عزت و قابل احترام آؤ دیکھیں. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں دنیا نہیں سمجھی اگر ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے. میں نے کہا نا میرا آج کا موضوع محمد اور قرآن ہے. اگر ہم پیغمبر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی زبان سے سمجھیں. بے شک اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو محمد کی زبان سے سمجھیں. پھر جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا. پھر جا کے عصمت رسول سمجھ میں آئے گی. اب قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ قرآن وہ کتاب ہے اللہ کہہ رہے اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ سے متحمل نہ کر پاتے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن دیکھو پہاڑ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں, پہاڑ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں, پہاڑ ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو جب پہاڑ متحمل نہ ہو سکے قرآن کے تو کتنا مضبوط تھا قلب رسول جہاں پہ یہ قرآن نازل ہوا. اتنا مضبوط تھا. تو جس کا قلب اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ ہلکے سے بخار میں ہو جائے. جس کا قلم اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ ہلکے سے بخار میں ہذیان کہتے. تو عزیزان گرامی قدر کہا کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو کہاں نازل ہوا قرآن؟ کیا پیغمبر کے دماغ میں نازل ہوا, کانوں میں نازل ہوا, زبان پہ نازل ہوا اور سینے پہ نازل ہوا, ہاتھوں میں نازل ہوا؟ سوال کرو. اب قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو کہاں نازل ہوا تو قرآن کہے گا نزل بہ روح الامین علی قلبک. ہم نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. بے شک بے شک. پھر کب نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. بے شک ماشاءاللہ. اور کس کے ذریعے؟ نزل بہ روح الامین. ہم نے فرشتہ جو تھا روح الامین جبریل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. دن کو نازل کیا یا رات کو نازل کیا؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ہے نا. تو جس رات قرآن نازل ہو وہ رات شب قدر ہو اور جس کے قلب پر قرآن نازل ہو وہ ہم جیسا بشر ہو. سمجھ رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی عظمت مصطفیٰ سنی ہے. کیا ہے عظمت مصطفیٰ؟ آؤ اس قرآن سے پوچھیں کہ قرآن اے قرآن تو بتا نبی کی عظمت کیا ہے, نبی کی کیا ہے. تو قرآن کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ نزل بہ, ہم نے نزلنا, ہم نے اس قرآن کو یہ جو ہے تبینہ للناس, ہم نے ہر شے کا ذکر اس قرآن میں رکھ دیا. تو کیا میرے محمد کے پاس بھی یہ علم ہے؟ تو کہا علمک ما لم تکن تعلم. ہم نے ہر شے کا علم رسول کو عطا کر دیا. جیسا قرآن ویسا وہودن. یہ قرآن ہدایت بن کے آیا ہے. تو کہا اے محمد ہم نے تم کو, ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے, کہا کہ اے رسول اے محمد ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا بنا کے بھیجا. کہا کہ رحمتن, ہم نے قرآن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے.
खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, हमने तुम्हें रोशन चिराग बना के भेजा, हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत करने वाला बना के भेजा। जो कुछ, यानी इसीलिए उलमा कहते हैं अगर कुरान बंदों में होता तो उसका नाम मोहम्मद होता, अगर मोहम्मद किताबों में होता तो उसका नाम कुरान होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर अज़मत मोहम्मद को समझना चाहते हो, फजीलत पैगंबर को जानना चाहते हो, तो रावियों की रवायतों से ना देखो, कुरान की आयतों से देखो। कुरान बताएगा कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, शान मुस्तफ़ा क्या है, फजीलत मुस्तफ़ा क्या है। ये किरदार है सलवाना ने अभी फिर आयत की तरफ मुतवज्जो हो गया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो हमारे दीन के मुकाबले में कोई अपना खुद साख्ता दीन लेके आएगा तो हम उससे कबूल नहीं करेंगे। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में सवाए खसारे कि उसका कोई दूसरा मुक़द्दर नहीं होगा। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, अगर परवरदिगार ने मेरा साथ दिया तो मैं गिने चुने लम्हात के अंदर ही बात को ख़त्म करूँ। यानी अल्लाह ने हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए जो निज़ाम ज़िंदगी दिया वो दो सूरतों में, एक किताब की सूरत में, एक किरदार की सूरत में। जो किताब की सूरत में दिया उसे कुरान कहते हैं, और जो किरदार की सूरत में दिया उसे मोहम्मद वाले। ना फिर इस किताब जैसी कोई किताब है, ना किरदार जैसा कोई किरदार है। भी किरदार ऐसा कि लगा कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो जब से दुनिया है जब तक रहेगी उसकी जिंदगी नमूना है आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए ऐसा किरदार है। और जब लोगों के सामने अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते, और ये असमत कुरान भी सुनते जाइएगा, ये जो मैंने किताब का तज़किरा किया मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अब खुदा कह रहा है। जब लोगों के सामने पैगंबर कुरान पढ़ते और लोग कुरान से इस्तिफादा हासिल करते, कुफर छोड़ के, शिरक छोड़ के, निफाक छोड़ के इस्लाम के हल्के में दाखिल होते, तो अब लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि अब ये पैगंबर कह रहा है कि ये खुदा का कलाम है, ये गैर खुदा का, अपने घर से बना के लाते। मगर अल्लाह को कब गवारा कि कोई उसके महबूब के खिलाफ बात करे, फौरन आयत आई कि कुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। हबीब ये लोग शक करते हैं ये गैर खुदा का कलाम है, इनसे कह दो किताब जैसी किताब नहीं, किताब जैसी किताब नहीं, इस किताब में से सूरत की मिसाल एक सूरत बना के ले आओ। और हबीब जाओ इनको इजाजत दे दो, वदू शुहदाकुम, और लोगों को शामिल कर लो, जन्नत को साथ मिला लो। तो हबीब इस किताब में से एक सूरत की मिसाल सूरत नहीं बना सकते, तो जुमला कहने की इजाजत दोगे कि जो पूरी दुनिया के जिनों इंस मिल के इस किताब में से एक सूरत की मिसाल सूरत नहीं बना सकते, बाद रसूल अली जैसा इमाम कैसे बना लेंगे? तानाज़नी करते हैं, लोग अल्साम लगाते हैं, लोग जादूगर कहते हैं। कहा खबरदार इसके करीब मत जाना, इसकी बात मत सुनना, जो करीब जाता है वो अपना नहीं रहता। ये आज में मजलिसों में इसीलिए वो मसलियाँ हैं ना, मत जाओ रिकॉर्ड उठ जाता है, तो जो है ना, कहा कि मत करीब जाओ, यानी हर तरीके से दूर करने की। ये नई रवश नहीं है, 1400 साल पुरानी रवश है। उस वक्त रसूल की ज़बान से कुरान सुनने से रोकते थे, आज 1400 साल बाद जिक्र रसूल सुनने से रोक रहे हैं, आज नवासे रसूल का जिक्र सुनने से रोक रहे हैं। ये 1400 साल पुरानी रवश है। कहा मत करीब जाओ। बात यहाँ तक न रही, मक्का में अल्लाह के रसूल खाना काबा के अपनी पुश्त लगा के लोगों के सामने कुरान पढ़ते, लोग इस्लाम के हल्के में दाखिल होते। बात शहर तक न रही, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी रोकते हैं। खबरदार, एक जादूगर शायर आया हुआ है शहर में, जो उसके करीब जाता है, जो बात सुनता है, वो अपना नहीं रहता। कहा कि इतने दूर से आए, इतनी मंजिलें तय करके, इतनी मुसाफिर तय करके आएंगे, शहर में जाएंगे। जो बुत करना उस वक्त बुत कदा था, खाना खुदा
نماز اور اذان کے درمیان میں